قصہ بادشاہ اور بیوقوف شخص کا۔ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بیوقوف ہے اسے پیش کرو، بادشاہ نے حکم دیا۔ اب بادشاہ بھی بادشاہ ہوتے ہیں۔ خیر حکم تھا، عمل ہوا اور بیوقوف کے نام سے سینکڑوں لوگ پیش کر دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور فائنل راؤنڈ میں ایک شخص کامیاب بیوقوف قرار پایا۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے قیمتی ہار اتار کر اس بیوقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بیوقوف اعزاز پا کر اپنے گھر لوٹ گیا۔ ایک عرصے بعد بیوقوف بادشاہ سے ملنے کے خیال سے آیا۔ بادشاہ مرض الموت میں آخری وقت گزار رہا تھا۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ بادشاہ نے اذن ملاقات بخش دیا۔ بیوقوف حاضر ہوا۔ بادشاہ سلامت، اب لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ بادشاہ مسکرایا اور بولا، میں اب اٹھ نہیں سکتا کیونکہ میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں سے واپسی نہیں ہوگی اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا ضروری ہے۔ بیوقوف نے حیرت سے پوچھا، واپسی نہیں آنا؟ کیا اب ہمیشہ وہیں رہنا ہے؟ بادشاہ بے بسی سے بولا، ہاں ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ تو آپ نے تو وہاں یقیناً بہت بڑا محل، بڑے باغیچے، بہت سے غلام، بہت سی بیگمات اور بہت سامان عیش و روانہ کر دیا ہوگا، بیوقوف نے کہا۔ بادشاہ چیخ مار کر زاروں قطار رونے لگ پڑا۔ بیوقوف نے حیرت سے بادشاہ کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ بادشاہ کیوں رو پڑا ہے۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، میں نے وہاں ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی۔ روتے ہوئے بادشاہ کی آواز نکلی، کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے، ضرور انتظام کیا ہوگا۔ بیوقوف نے کہا، افسوس صد افسوس کہ میں نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ بادشاہ کے لہجے میں بلا کا درد تھا۔ بیوقوف اٹھا، اپنے گلے سے وہ ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال کر بولا، تو پھر حضور، اس ہار کے حقدار تو آپ مجھ سے زیادہ ہیں۔ دوستو، اس کہانی کا مقصد یہ تھا کہ زندگی میں اگر آپ جتنے بھی مصروف ہوں، جتنے مرضی عمل ہوں، انسان کو اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے تاکہ آخرت میں اور آگے کے لیے وہ اپنے لیے ایک جھونپڑی تیار کر سکے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔